سورہ نحل کی آیت نمبر 51 ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ دو الہ نہ ٹھہراؤ، یعنی دو معبود نہ ٹھہراؤ، یعنی دو عبادت کرنے والے معبود نہ بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ معبود صرف ایک ہے، وہ معبود صرف ہوا الہ واحد ایک ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، فرمایا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ زمین و آسمان کی ہر شے کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی فرما برداری ہمیشہ واجب ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے فرما برداری بھی اسی اللہ کی لازم اور ضروری۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم میرے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ شرک کا کلا کما کر رہی ہیں یہ آیات، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ فرمایا افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ فرمایا افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے، تمہارے پاس جو ذرا دیکھیے نا کیا کیا نعمت، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار، قبیلہ خاندان ہے، اپنا جسم ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، لب ہیں، دانت ہیں، کان سننے کے لیے، چلنے کو پاؤں، پکڑنے کو ہاتھ، کتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وما بکم من نعمت، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے بیٹا؟ فرمایا فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا زندگی کے شب و روز، اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف، زندگی کے نشیب و فراز میں انسان کو تکلیف اور پریشانی پہنچتی رہتی ہے کہ نہیں؟ کبھی پریشانی ہے، کبھی کوئی فوت ہو گیا ہے، کبھی کوئی کسی کی پیدائش ہو گئی ہے، کسی کے ہاں بچے کی خوشیاں ہیں، غمی ہے، کہیں شادی ہے، کہیں جنازہ ہے نا ایسا۔ فرمایا ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فالیہ تجأرون، تو تم پھر اسی کی طرف پناہ میں آ جاتے ہو، پھر تو میری طرف ہی آتے ہو نا۔ ویسے انسان خوش و خرم ہو تو اسے اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، تمہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میری ہی طرف لوٹ کر آتے ہو، پناہ لیتے ہو۔ پھر فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب تم سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے تکلیف، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک فریق اور گروہ ایسا ہے کہ پھر وہ رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا میری طرف لوٹ کے آتے ہو، جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر میرے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔
تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فتمتعوا، چلو برت لو، موقع دیا ہے برت لو، یعنی ایک وقت آئے گا پھر تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں ہوش آئے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا فتمتعوا، اٹھا لو فائدہ، فسوف تعلمون، پس تم ان قریب جان لو گے، فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہو، یعنی جس چیز کو جانتے نہیں ہو، انجانی اشیاء کو، نہ جاننے والی اشیاء میں سے ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے حصہ مقرر کرتے ہو۔ فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، یعنی رب نے اپنی قسم کھائی، رب نے فرمایا تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، وہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، جو تم جھوٹ باندھتے تھے، یعنی جو جھوٹ تم اللہ پہ بولتے تھے۔ فرمایا میری قسم ہے، تاللہ لتسألن، تم سے ضرور اللہ کی قسم میں پوچھوں گا۔ اللہ خود قسم کھا کے فرما رہا ہے میں تم سے پوچھوں گا۔ قسم کھائے کہ نہیں؟ پوچھے گا کہ نہیں ہم سے؟ صرف کافروں سے نہیں پوچھے گا، یہودیوں اور نصرانیوں سے صرف نہیں پوچھے گا، بلکہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں جو نعمتیں دی تھی ان کا استعمال کیسے کیا، اور سب سے بڑی نعمت جو تمہیں دولت ایمان دی تھی، اس دولت ایمان کا کیا کیا، اس کو جھوٹ، فریب، غیبت، بدعت سیئہ، برائی کے کاموں میں اپنے ایمان کو ضائع کیا۔ فرمایا تاللہ لتسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ڈرنا چاہیے اس اللہ رب العزت کی ذات سے جو ہم سے پوچھے گا کیا کرتے تھے، جوانی کیسے گزاری، روپیہ پیسہ کہاں خرچ کیا، ماں باپ کی فرما برداری کی یا نافرمانی کی، جو کیا پوچھا جائے گا کیا کرتے تھے۔